السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ نمبر 32۔ وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضیاء۔ عقیدہ طحاویہ، اور یہ جناب ہے 32 نمبر عقیدہ۔ تو ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر ہر ایک کی لفظ مختصر وضاحت کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْمَبْعُوثُ، اور ہوا یہ ضمیر ہے راجع ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور وہ بھیجا گیا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الی عامۃ الجن، تمام جنات کی طرف بھی۔ عامہ یعنی عام جنات، اس سے مراد ہے بشمول تمام جنات کے۔ وکافۃ الورا، اور تمام مخلوقات کی طرف۔ ورا منا مخلوق، انسانوں کی طرف، مخلوقات کی طرف۔ بالحق، حق کے ساتھ۔ والہدا، اور ہدایت کے ساتھ۔ وبالنور، اور نور کے ساتھ۔ والضیاء، اور روشنی کے ساتھ۔ نور اور ضیاء، اسی میں ایک فرق ہے، آخر میں انشاءاللہ آئے گا۔ یہاں پر ایک بات ذہن نشین کیجئے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یہ صرف انسانوں کی طرف نہیں تھی، بلکہ جنات کی طرف بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تھے، اور اسی پر بڑے شواہد، دلائل قاطعات، دلائل براہین قاطعات ساطعہ موجود ہے۔ اسی میں سے آپ ایک لیجئے سورۃ الجن، ایک سورت ہے، اسی کو آپ پڑھیں، اسی میں بھی یہی واقعات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف بھی مبعوث ہوئے۔ مثلا ایک جگہ آیت ہے، یا قومنا عجیب داعی اللہ ہے، داعی اللہ ہے، سورۃ الاحقاف میں ہے، یہی ہے۔ وکذا سورۃ الجن، یہ اسی کی ایک شرح ہے، شرح العقیدۃ مہذب، شرح العقیدۃ الطحاویہ، یہ بھی عربی میں ہے، تو اسی کو بھی آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر مطالعہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سب کی طرف۔ تو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تو عالم میں صرف انسان نہیں ہے، عالمین میں تمام مخلوقات شامل ہے، کہ تمام کی طرف آپ ایک رحمت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت یہ صرف انسانوں کی نہیں بلکہ جنات بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی طرح نہیں ہے کہ جنات میں بھی الگ کوئی پیغمبر آیا اور ان کی ہدایت کے لیے وہ کافی نہیں، بلکہ جنات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی مبعوث ہوئے تھے۔ تو جنات کا نبی، انسانوں کا نبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے۔ یہی ایک بات واضح ہو گئی۔ اور دوسری بات ہے وکافۃ الورا، ورا من مخلوق، کافہ تمام مخلوق کی طرف۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یا انی رسول الیکم جمیعا، بالحق، حق کے ساتھ، والہدا، اور ہدایت کے ساتھ۔ تو حق اور ہدایت دونوں ایک ہی بمعنی ہے، تفنن کے طور پر دو لفظ لائے۔ وبالنور والضیاء، اور نور اور ضیاء۔ تو ضیاء کہتے ہیں اپنی ہی روشنی، کسی سے مستفاد نہ ہو۔ مثلا سورج کی روشنی ہے، یہ کسی سے مستفاد نہیں، بلکہ سورج کی سے جو روشنی نکلتی ہے، یہ سورج کی اپنی ہی روشنی ہے، اس کو ضیاء کہتے ہیں۔ اور چاند کی روشنی جو ہے، اس کو نور کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جو چاند ہے یہ سورج سے کچھ روشنی حاصل کرتا ہے، پھر وہ اس کی وجہ سے اس کے اندر جو نورانیت آ جاتی ہے چاند کے اندر، تو چاند کی روشنی کو ہم نور کہہ سکتے ہیں، اور سورج کی جو روشنی ہے اس کو ہم ضیاء کہہ سکتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، ان کے احادیث، ان کے طریقے، ان کے قولی ہو، فعلی ہو، عملی ہو، یہ اسی میں ہدایت ہے، یہ حق ہے، اسی میں نورانیت ہے، اور اسی میں امت کے لیے ایک روشنی ہے۔ تو یہی عقیدہ تھا، عقیدہ نمبر 32، العقیدۃ الطحاویہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔